موجودہ حالات کے تناظر میں چند گزارشات جو آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ 4 محرم الحرام کو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں ایک ملعون نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں بدترین قسم کی گستاخی کی، اور گستاخی کے بعد پورے پاکستان میں اہل سنت والجماعت کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، اور ملک کے طول و عرض سے اہل سنت والجماعت سے وابستہ مسلمانوں نے اس ملعون کے خلاف احتجاج کیا۔ عملی طور پر سڑکوں کو بھی بلاک کیا گیا، بعض جگہ پر جلوس وغیرہ احتجاجاً ریلی نکالی گئی، اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے دیوانوں نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب یہ وہ بندہ ہے کہ جس پر ملک کے طول و عرض میں متعدد FIR درج ہیں، اور چونکہ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو امن و امان کے حوالے سے مشاورت ہوتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، متفقہ طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کو امن و امان کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو اس محرم الحرام کے مہینے میں بڑے بڑے علماء کو جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں اپنے حلقہ میں، ان کی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ دائیں بائیں کہیں بھی تقریر کے لیے نہیں جا سکتے۔ بعض تو علماء کو اپنے ہی ضلع میں بھی پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے زبان سے بات نہیں کرنی۔ تو اب چونکہ یہ بندہ اس پر FIR بھی درج تھی، اور اس کے باوجود یہ بندہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں بھرے مجمع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کر کے اس ملک سے فرار ہو گیا، تو یہ فرار ہونا ہماری عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ فرار ہونے میں ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے یہ بھرپور طور پر اس کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک بندے پر FIR پہلے سے بھی موجود ہوں، اور پھر اہل سنت کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد میں جو FIR درج کروائی گئی، اس کے بعد پھر یہ بندہ فوراً باہر چلا جاتا ہے۔ اب بھئی ظاہر بات ہے، باہر کا جب ٹکٹ ہو اس کے لیے ٹکٹ کروانا پڑتا ہے، ویزا لگوانا پڑتا ہے، پاسپورٹ دیگر سارے کاغذات کلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے نے پہلے ہی سے مکمل طور پر تیاری کی ہوئی تھی کہ میں نے یہ کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر فوراً فرار ہو جانا ہے۔ ظاہر بات ہے، یکدم تو کسی کو فلیٹ اور یکدم کاغذات کیسے کلیئر ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ بندہ باہر گیا ہے، اور 8 محرم الحرام کو اس کی UK کے اندر لائیو وہاں سے نشر ہوئی ہے اس کی مجلس، اور وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پیج ہے، علامہ آصف رضا علوی آفیشل۔ اس پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UK میں جا کر اس نے وہاں مجلسیں شروع کر دی ہیں۔ تو اب یہاں سے جو بندہ بھی یہاں گستاخی کرتا ہے، خواہ پیغمبر کی گستاخی کرے، خواہ صحابہ کی گستاخی کرے، تو پاکستانی جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، حکام بالا ہیں، ایسے افراد کو امن کے ساتھ باہر نکال دیتے ہیں۔ آسیہ ملعون کا کیس بھی آپ سب نے دیکھا کہ امن و امان کے ساتھ انہوں نے اس کو باہر بھیج دیا، اس طرح اس ملعون کو بھی باہر بھیج دیا۔ تو اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، تو اس میں لا الہ الا اللہ والوں کی چلنی چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی چلنی چاہیے، اور یہاں پر خاص طور پر مقدسات، بالخصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس اور آپ کے صحابہ اہل بیت کی ناموس پر کسی بندے کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جو بندہ بھی ایسی کارروائی کرے تو اس کو فی الفور گرفتار کر کے اس کو سزا دی جائے۔ تو اس بندے نے سرعام سیدنا صدیق اکبر کو کافر تک کہا، بدترین گستاخی کی، اس بندے کو واپس لایا جائے،
اور یہ اہل سنت والجماعت کی پوری جماعت کی یہ دل کی آواز ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ 2 ماہ قبل یا 1.5 ماہ قبل حامد سلطانی نامی ایک ملعون نے سیدنا صدیق اکبر اور خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے بدترین گستاخی کی تھی، اور عوام اہل سنت کے احتجاج کے نتیجے میں اس ملعون کو گرفتار تو کر لیا گیا، لیکن آج اگر اس ملعون کو سزا دی جاتی تو آج یہ موقع اور یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہی مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہمارے ملک کی امن کو بدامنی کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق قانون کے حوالے کیا جائے، اور قانونی سزا جو بھی بنتی ہے اس پر ان کو لاگو کرنا چاہیے۔